اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل، رونق و زینت محفل، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب الحسنی الباروی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت پیر بارو کریم رحمہ اللہ تعالی. اج دی اس خوبصورت بزم دے میزبان جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی غلام شبیر الحسن صاحب الباروی زید مجدہ و فضلہ، مکرم و محترم جناب الحافظ القاری ممتاز احمد صاحب الباروی، اور اسٹیج تشریف فرما جملہ علماء کرام، اس عظیم مادر علمی زیر تعلیم طلبہ کرام، فضلائے کرام، اور اج دی اس سونی بزم کا حصہ آپ تمام معزز محترم حاضرین اور سامعین. دعا ہے کہ رب کائنات اس عظیم ادارے کو مزید کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرماوے، اور یہ علم دا سفر، عمل دا سفر اور روحانی بالیدگی اور تصفیہ باطن دا سفر اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری و ساری رکھے. یہ ادارہ جامعہ نعمانیہ رضویہ پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک جتھا جتھا پاکستانی سارے علماء تشریف فرما ہیں، خصوصاً برطانیہ امریکہ تک الحمدللہ ان علمی اور فقہی اور روحانی فیض پہنچا ہوئے. اور آپ نے قبلہ علامہ غلام عباس صاحب دامت برکاتہم دی گفتگو دے بھی سماعت فرمائے کہ اس دور دے ایک بہت بڑے فقی بلکہ فقہی بصیرت دے وچ اپنا ایک بڑا امتیازی مقام رکھن والے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق صاحب الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جڑے 4 دن پہلے اپنے سونے رب کی بارگاہ پہنچ گئے. اس ادارے پڑھتے رہے اور اس ادارے پڑھاتے رہے. حضرت قبلہ علامہ صوفی حامد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے عظیم شاگرداں دے وچوں ایک انہاں دی ذات گرامی بھی ایک آپ دی خود تعارف دے ایک بہت بہترین حوالہ ہے. اور یہ علمی اور روحانی اور فقہی سفر الحمدللہ جاری ہے تے جاری راسی. اور ود رب کائنات نے جیڑی نسبت عطا فرمائی ہے، اور اج دی اس بزم دا جڑے 2 عنوان ہیں، ایک عنوان بھی ہیں فقیر اہل سنت اور فقیر ملت حضرت قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جائے پورے علاقے کو الحمدللہ علم دے نور نال بھر دیتا ہے. صرف اپنے ادارے دی حد تک نہیں
بلکہ کئی ضلع دے وچ تساں روڈاں دے گزرتے ہوئے تو بورڈ دسنے پہ ہوندے کہ کس انداز اتھاں علمی اور فقہی فیضان پہنچ چکا ہے، اور یہ مرشد کا کم ہوتا ہے۔ میں قرآن کریم دی ایک آیت پڑھی ہے، سورت آل عمران دی آیت ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، فرمایا کہیں بشر واسطے یہ جائز نہیں اور مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرماوے، اور رب کائنات اس کو نبوت عطا فرماوے، اور بل وہ لوگوں کو آکھے کونو عبادا لی من دون اللہ، لوگوں کو آکھے میرے بندے بنو جو، فرمایا نہیں وہ اپنے بندے بناون نہیں آندے نبی، ولیکن کونو ربانیین، وہ اللہ دے بندہ کو اللہ دا بندہ بناون آندے، رب نال ملاون آندے۔ یہ نبی دا منصب ہے، دی ذمہ داری ہے کہ بندہ کو بندہ دے رب دے نال ملا لے، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، یعنی کتاب نے راواں دکھائیں کہ بندہ کو بندہ دے رب دے نال ملا لے۔ سارے پردادا مرشد گرامی خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے مرشد خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں دے مرشد خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر دا کم وہ ہوتا ہے جڑا رب کائنات نے نبی دی ذمہ داری بیان فرمایا کہ فقیر اپنے نال ملاون نہیں آندا اللہ دے بندہ کو، اللہ دے نال ملاون آندا۔ پیر دا کم ہے کہ رب نال کس انداز وچ اس نے ملے ہونا، لہذا اللہ نال کیویں مل سن جڑا اللہ دا کلام سمجھے سن، اللہ دا پیغام سمجھے سن، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث، آپ دی زندگی، آپ دی سیرت، اگر انہاں نو کتاب و سنت دے سارے مین ماخذ ہیں، پرائمری ماخذ ہیں ساری شریعت دے، اگر انہاں تک انہاں دی رسائی ہو سی تو تاں ہی رب نال جڑ سن، رب نال جڑن دا طبیعہ کوئی طریقہ نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کریم فرماتے ہیں اسلام دے علاوہ کہ بے رنگ نال کو اللہ تک کوئی سی تو کوئی قبولیت کوئی، قبولیت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے در تو ہی اللہ رب العزت دا پتہ پوچھ کے آسی تو فرمایا قبولیت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین مکمل ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ مکمل دین ہے، اللہ دی نعمت اپنے تمام و کمال و معراج تے پہنچ گئی ہے، اور قیامت تک واسطے رب کائنات نے جڑے دین کو اپنی بارگاہ عالیہ تک رسائی دا ذریعہ تے اپنے قرب دا ذریعہ بنایا، وہ دین اسلام ہے۔ لہذا فقیر دا کم کیا ہوندا ہے؟ فقیر دا کم اپنے مریداں کو رب دے نال ملاوان، لیکن چونکہ ذریعہ اور وسیلہ انساناں دے اللہ تک پہنچن دا انسان ہی بنتے ہیں، یہ اللہ دی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بے رنگ نال کئی بندے غلط فہمی پہ ہوئے ہیں، بندہ جو بیچارے چاہ گئی ہے تو گویا یہ اللہ نال ملن نہیں دیا ہے، بندے نال ملن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے نال ملن واسطے اپنے بندے ہی بھیجے نہ، وہ خاص بندے، منتخب بندے، برگزیدہ بندے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو براہ راست کوئی کتاب لے کے نہیں بھیجا بھی سارے بندہ جو برتا ہوتے انہوں کو آکو میں نال مل پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجے نہ، کامل انسان۔